فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی بابرکت بارگاہ میں حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، جس کے ذیل میں دین اسلام اصل اصول شریعت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار نے ذہن انسانی کو تذکر دلایا ہے اور جھنجھوڑا ہے کہ تم اپنے رخ حیات کو سیدھے دین کی طرف موڑ لو، تم اپنے رخ حیات کو سیدھے دین کی طرف موڑ لو۔ کیوں موڑنے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اس لیے موڑ لو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی بناوٹ میں، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی وہ دین ہے جو ٹھوس، محکم اور مستحکم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کے بارے میں اکثر انسان جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے گا، باران رحمت اپنی جگہ ہے، اور فصل ازاں کی جو باران رحمت فرش ازاں پر ہے وہ جاری و ساری رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو ہم لوگوں کی گفتگو روز جاری ہے، پہلے توحید کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، اس کے بعد عدالت کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد کل کا جو سلسلہ اس آیت کے ذیل میں چلا وہ نبوت کے بارے میں چلا کہ دین اور اسلام کتنی سختیوں کے باوجود کتنے نبیوں سے ہوتا ہوا، کن کن مراحل سے گزرتا ہوا کہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ بتانا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ صحیح اور سیدھا دین ہے کیا۔ یہ وہی ہے صحیح اور سیدھا دین کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام انبیاء کو خاص مقصد کے تحت کائنات میں بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیج دیا، مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت کائنات میں نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلا مقصد وہ یہ کہ یہ انبیاء آئے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی ہے، سب سے پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ جو بھی کتاب ان کو عطا کی گئی انہوں نے آج اس کی تلاوت کی ہے اور لوگوں کو اس کے احکام بتلائے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، انسان کو انسان بنانے کا طریقہ بتایا ہے، یہ تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ اور مقاصد میں سے چوتھا مقصد اہم ہے، جہاں پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو بہت سے مقاصد کے ساتھ بھیجا، وہیں پر سب سے اہم مقصد یہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وجود منور ہو جائے تو اپنی پوری زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ سب سے اہم مقصد ہے یہ، یعنی انبیاء نے آگے تربیت کی ہے، ایسے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے تمام نبیوں کو سچ بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد ہم سے کہا ہے کہ جہاں کے تم تبلیغ کرو سچوں کے ساتھ ہونے کی، اس لیے کہ سچ ایک ایسا عظیم جوہر ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے، اگر آپ اس کو بھی کہہ دیجئے کہ تو جھوٹا ہے
تو وہ چہرہ بدل کے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن چاہتا کیا ہے؟ معاشرے میں اسے بھی لوگ سچا کہہ کے پکارتا. خود تو جھوٹ بولتا ہے لیکن چاہتا کیا ہے؟ لوگ اسے سچا کہہ کر پکارے، سچا کہہ کر اسے خطاب کرنا. سچ انبیاء علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کا نام ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مذہب ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، بہت توجہ رکھیے گا، اگر کسی انسان کو تم دیکھو مصلی پر، بہت توجہ، اگر کسی انسان کو تم دیکھو مصلی کے اوپر وہ اپنے رکوع کو بہت لمبا کر رہا ہے، اپنے سجدوں کو بہت لمبا کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا بہت بڑا مومن ہے. چھٹے بات کیا ارشاد فرما ہے؟ اگر کسی بندے کو تم مصلی عبادت پر دیکھو تو بہت زیادہ سجدے کر رہا ہے، بہت دیر تک قیام کی حالت میں ہے، بہت دیر تک رکوع کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا بہت بڑا مومن ہے. یہ دیکھنا وہ سچ کتنا بولتا ہے اور امانت کی ادائیگی کس انداز سے کرتا ہے. یہ دیکھنا سچ کتنا بولتا ہے. چلو ممکن ہے کہ جھوٹا ہو لیکن مسجد میں آنے کے بعد ریاکاری کر رہا ہو، لمبی چوڑی نمازیں پڑھ رہا ہو. اور یہی نہیں، آپ مذہب ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان اللہ لم یبعث نبیا، پروردگار عالم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا، پروردگار عالم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا الا بصدق الحدیث و اداء الامانت، مگر یہ جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ سب کے سب سچ بولتے تھے اور امانت کی ادائیگی اچھے انداز سے کرتے تھے. انبیاء کے اہم مقاصد میں سے اہم مقصد. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے اس فرہنگ میں جھوٹ کا سہارا بہت لیا جاتا ہے. جبکہ ایک مضمون صفت ہے یہ، سچ ایک اچھی صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ اولیاء کی صفت ہے یہ، لیکن ہمارے یہاں جھوٹ کا سہارا بہت لیا جاتا ہے. علماء بتاتے ہیں کہ معاشرے میں انسان جھوٹ بولتا کیوں؟ علماء بتاتے ہیں معاشرے میں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ معاشرے میں انسان کے جھوٹ بولنے کی 4 علامتیں بتائیں گے جس کی بنیاد پر انسان کائنات میں جھوٹ بولتا ہے. شاید یہ دروازہ بند کر دے گا تو آواز کم آئے گا. اللہ پہ محمد والے محمد سلام پہ محمد والے محمد. معاشرے میں انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ اس کی 4 وجہ بتائی گئی. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر، تب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. جھوٹ کا سہارا کب لیتا ہے؟ جب انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے فلاں جرم کیا ہے، اب پولیس آئے گی تمہیں پکڑ کر لے جائے گی. اب وہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے لگتا ہے. گویا وہ اپنے ہی جھوٹ کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے جب انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تب جھوٹ بولتا ہے. احساس کمتری کا مطلب کیا پتہ ہے؟ احساس کمتری کا مطلب یہ 2 دوست ہیں اور دونوں نے بچپن میں تعلیم ایک ساتھ حاصل کی. بہت توجہ رکھیے گا.
دونوں نے تعلیم یونیورسٹی میں کالج میں ایک ساتھ حاصل کیا. اب ایک بڑے عہدے پر پہنچ گیا اپنی لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر، دوسرا اپنی جگہ ہی پر رہ گیا. اب جب لوگ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے تمہارا دوست اتنا آگے نکل گیا، اب تم اپنی جگہ ہی پر ہو. تمہارا دوست بہت آگے نکل گیا ہے، اب تم اپنی جگہ پر ہو. آخر یہ کیسے؟ تو وہ اس وقت جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ارے وہ اس مقام پر اپنے سے تھوڑی پہنچا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو اس مقام پر پہنچ ہی نہ پاتا. اگر ہم نہ ہوتے تو وہ اس مقام پر پہنچ بھی نہ پاتا. صلی محمد وآل محمد اگر ہم نہ ہوتے تو وہ اس مقام پر پہنچ بھی نہیں پاتا. دوسری وجہ احساس کمتری کی وجہ سے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے جو کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے؟ وہ تیسری وجہ یہ ہے انسان جب دوسری پالیسی چلنے لگتا ہے تب جھوٹ بولتا ہے. یعنی ہمارے اوپر کچھ کہہ رہا ہے، ان کے اوپر کچھ کہہ رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی صفت کس کی ہے؟ منافق کی ہے. وہ تو نہیں رکھے گا. یہ صفت کس کی ہے؟ منافق کی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا. جب یہ صاحبان ایمان پر ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. جب یہ تنہائی میں شیاطین سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم نے تو مومنین کو بیوقوف بنایا ہے. یہ دوسری پالیسی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. یعنی ہمارے اوپر کچھ کہتا ہے اور سامنے والے کے اوپر کچھ اور کہتا ہے. اور چوتھی وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے، انسان کے جھوٹ بولنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. سلام علیہ محمد وآل محمد. جب انسان کے اندر سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. 4 وجہ بیان کیے. انبیاء کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے کہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. کائنات میں سب سے پہلا جھوٹ بولا کب گیا ہے؟ ہوتا ہے ہر چیز کا وجود ہوتا ہے. سب سے پہلا جھوٹ کائنات میں کب بولا گیا؟ سب سے پہلا جھوٹ کائنات میں اس وقت بولا گیا جب شیطان جناب آدم حوا کے پاس آیا تھا اور آنے کے بعد قسم کھا کر اس نے کہا تھا کہ آپ اس کام کو انجام دیجئے. قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ سب سے پہلا اور تاریخی جھوٹ وہی تھا جو کہ شیطان نے آگے قسم کھائی تھی. سب سے پہلی اور وہ جھوٹ کہلایا تھا. پروردگار عالم انبیاء جو مقاصد کو لے کر آئے، سچوں والا مقاصد، سچائی والا مقاصد، کہ جس کے بارے میں سورہ توبہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الغضب الجبار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اللہ پر ایمان لے آؤ، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار عیسائی کلمہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں سچا تلاش نہیں کرنا ہے بلکہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات میں سچا بنا کر بھیجا ہے، ہمیں بس ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے. ہمیں بس ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے. سچوں کو کائنات میں بھیج دیا ہے. اور کیسا سچا؟ ایسا سچا جو پروردگار عالم نے سچوں کی، جس کو سچا بنا کر بھیجا ہے، اس کی ضمانت بھی لی ہے پروردگار عالم. اگر ضمانت نہ لیتا تو یہ کائنات والے کب کا جھوٹا دیتے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مخالفین کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा झूठ बोला। माशाअल्लाह मुमकिन नहीं है कि नबी खुदा के कहने मुबारक से झूठ निकल जाए। ये लोग क्या कहते हैं, जनाब इब्राहिम ने 3 मुकाम पर झूठ बोला। वो 3 मुकाम गुंजाइश नहीं जिसको बयान किया जाए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आपके घर में एक दिन एक मेहमान आ गया और आपके यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना तनावुल फरमाने के लिए कुछ भी नहीं था। जनाब हाजरा से कहा कुछ है, कहा नबी खुदा घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर थे, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। कहा कुछ भी नहीं है। इन्हें याद आया कि फला मुकाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्जी भाई मैं तो कुछ कर दिए हैं क्या, आवाज़ नहीं आ रही है, पहला सही चल रहा था। गोया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको याद आया कि फला बस्ती में हमारा एक दोस्त रहा करता था, चले उससे जाकर पैसा ले लें और गंदम खरीद के ले आए, लाने के बाद रोटियां बना के मेहमान को खिला दें। जब आप फला बस्ती में पहुंचे हैं तो मालूम हुआ कि आपका दोस्त नहीं है। आपने अपनी सवारी को वापस किया, लेने के बाद रास्ते में सवारी के दोनों कोनों में बोरियों में रेत को भराया जाने जो रेत आती है, एक रेत को अपनी बोरियों में भर लिया और भरने के बाद वो सवारी को लाकर अपने घर की दीवार के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद परवरदिगार की इबादत के लिए चले गए। जब खुदावंद आलम की इबादत के लिए चले गए आप, तो जनाब हाजरा ने मतलब घर का दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद क्या देखा कि सवारी है और उसके दोनों में रेत भरी हुई है और वो रेत जनाब हाजरा की निगाह में खुशमज़ा गंदम बन चुकी है। जनाब इब्राहिम रेत भरकर लाए थे और उसके बाद जनाब हाजरा ने रोटी तैयार की, मेहमान को खिलाया, मेहमान चले गए। जैसे ही जनाब इब्राहिम घर में लौट कर आए और आवाज़ की मेहमान कहाँ गया, कहा कि वो तो चले गए, कहा खाली पेट चले गए, कहा नहीं नबी खुदा जो आप गंदम लेकर आए थे वो मेहमान खाकर चले गए। नबी खुदा को ताज्जुब, हाजरा मैं कब गंदम लेकर आया था, मैं तो कभी गंदम नहीं लेके आया था। कहा नबी खुदा कैसी बात करते हैं, अरे आप ही की सवारी में तो गंदम था। नबी खुदा जानते हैं गंदम नहीं था बल्कि रेत भरी हुई थी, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसे रेत गंदम में तब्दील करके इब्राहिम की इज्जत में 4 चांद लगा दिया। कहा हाजरा मैं तो रेत लाया था। कहा नहीं नबी खुदा आप गंदम लेकर आए थे